نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، پچھلے دنوں ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک صحافی بڑے وقوف کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو اسٹیبلشمنٹ سے ملنے گئے ہیں بیسیکلی یہ اپنی تقریر پر ان سے معافی مانگنے گئے ہیں اور یہ بلکہ اچھا بچہ بننے کے لیے گئے ہیں. اور اب جب یہ آئیں گے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان کی گفتگو میں بڑی شائستگی ہوگی، بڑی تہذیب آ جائے گی. اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ علی امین گنڈا پور یہ دوغلے پر مظاہرہ کرتا ہے. ایک طرح سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے، دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق کا سلسلہ چل رہا ہے، جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سے اس نے معافی بھی مانگی ہے. ناظرین، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ صحافی لوگ یہ کس طرح کی بات کر لیتے ہیں. جو صحافی اس مسلوب سے کہہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگنے کے لیے گئے ہیں اور اچھا بچہ بننے کے لیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ان کے وصول کا معیار یہ تھا کہ ایسے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ صحافی علی امین گنڈا پور کے انڈر گارمنٹس کے کسی حصے میں پنہاں تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی بڑی وہ توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. تو اس پہ یہی بات کر سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جمیل فاروقی ان کا ایک جو انداز ہے، یقین جانیے وہ انداز مجھے بہت یاد آیا کہ وہ اپنے ویلاگ میں اکثر کہا کرتے ہیں کہ ایک یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں. اور یہی بات اب مجھے بھی حیران کیے جا رہی ہے کہ آخر ان کی فیملیز، ان کی اولادیں یہ پبلک میں کس طرح سروائیو کر رہے ہوں گے، یہ کس طرح کا لوگوں کو کس طرح یہ فیس کرتے ہوں گے کہ اتنے وسوخ سے جھوٹ بولنا. یقین جانیے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے تو یقین جانیے ساری زندگی کے لیے وہ شخص لوگوں کے سامنے شرمندہ رہتا ہے کہ کس طرح میں ان لوگوں کو فیس کروں گا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے یا کتنی بڑی یہ خطا ہوئی ہے. پھر کیا ان کے بارے میں یہی کر سکتے ہیں اور یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ کی توفیق دے کہ جن کے ہاں جھوٹ بولنا میرے خیال میں ایک سکل سمجھا جا رہا ہے، ایک فن سمجھا جا رہا ہے اسے. لیکن اس مختصر زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی بھی ہے، وہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم جس کو سکل سمجھتے تھے جھوٹ کو، اس کا انجام ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب جن کے بارے میں بعض دفعہ ہمارے ایک معتبر قسم کے دانشور ٹائپ قسم کے جو اسکالرس ہیں، جو صحافی ہیں، وہ بھی جناب ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے لگتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑی کام کی بات کی. کام کی بات یہ تھی اس شخص کا اپنا کردار دیکھ لیں کہ جب یہ پیپل پارٹی میں ہوتے تھے تو یہ کیپٹن صفدر کے بارے میں جو ڈبل شفٹ کا ایک فکرہ تسا کرتے تھے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اب یہ بھی بھول گئے، نون لیگ بھی بھول گئے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا یقین جانیے عزت سے، آنر سے، رسپیکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب ایک ہی وہ تھالی کے چٹے بٹے جسے کہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں. ناظرین، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ اس وقت جو کے پی کے اسمبلی میں جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں، جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور وہ باتیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں جن کو ایک حکمت عملی کے تحت یا حب الوطنی کے تقاضے پہ ان باتوں کو چھپایا ہوا تھا ان لوگوں نے جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے اور انٹیلیجنس کی طرف سے ہوئے، آئی ایس آئی کی طرف سے ہوئے. اب وہ باتیں کھول کھول کر اب وہ پبلک کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ملک کو قوم کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
کہ اس طرح کے حالات میں اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ روز بروز ایک تعجب میں مبتلا کر رہے ہیں عوام. اور پھر آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات دیکھ لیں، لکی مروت کے حالات دیکھ لیں، بنو کے حالات دیکھ لیں. وہاں پہ پولیس جناب جو ہماری جو فورسز ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پبلک کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جس طرح کے وہ انکشافات کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے محافظ، ہمارے اپنے محافظین یہ کس راستے پہ چل نکلے ہیں، کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں کہ آج یہ وقت بھی آنا تھا کہ وہ پولیس جو تھانے بند کر کے بسوں کی بسیں بھر بھر کر یہ لوگ پولیس والے اپنے پولیس والوں کو لا رہے ہیں اور سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ خدا کے لیے یہاں سے چلی. ہم امن و امان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم اپنے کندھوں میں اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان سے جو دہشت گردی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب یہ پولیس دہشت گردوں کو اریسٹ کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، یہی انٹیلیجنس، یہی ہماری ISI یہ جا کے جناب ان دہشت گردوں کو چھڑا کے لے آتی ہے. اور ناظرین پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات گزارش کی تھی کہ میں ایک جگہ پہ ایک گاؤں کی سائڈ پہ ایک کینال تھی، اس کینال کے قریب میں ایک جگہ پہ کسی تقاضے کے پیش نظر میں بھی اور میرے کزن وہاں پہ تھے. میں وہاں پہ ہم رکے، وہاں پہ ایک اخبار پڑھا تھا. تو اخبار کی مین جو ہیڈ لائن تھی اس پہ یہی لکھا تھا، ایک خبر تھی کہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. تو یہ یقین جانیے وہاں پہ ایک گائے بکریوں کا جو چروایا تھا اس نے جب یہی بات سنی تو اس نے بڑے غصے سے کہا کہ چھوڑے جی چھوڑے، یہ کام سارا کا سارا ہماری فوج کر رہی ہے اور کروا رہی ہے. ناظرین یہ صحیح کہتے ہیں کہ زبان خلق نقار خدا. اس وقت جن حالات کے دوران چل نکلے ہیں اور پھر جس طرح کا یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بڑی بے توقعی کے ساتھ MNS کی جو گرفتاری ہوئی ہے، ان کو دھکے دیے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو پیٹا گیا ہے، یہ اس طرح کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے ایک تاریخی بیان دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی جنگ چھڑنے والی ہے. اس جنگ کے نتیجے میں یاد رکھیں یا پاکستان بچے گا یہ کرپٹ عناصر بچیں گے. اور حالات اسی طرف ہی آ رہے ہیں. میری اسٹیبلشمنٹ سے، ایک حقوق الوطنی کے رشتے سے، ایک مسلمان ہونے کے رشتے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی انا چھوڑ دیں، اپنی ایگو چھوڑ دیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے اس ملک کو قوم کے ہاتھ پہ دیں کہ اگر خدا نہ خاصہ اس ملک کو کچھ ہو گیا تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں آپ کو بھی کہیں جگہ نہیں ملے گی اپنے تحفظ کے لیے. یہ پاکستان ہے تو افواج پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم عوام ہیں. میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے اپنے جو ایک باؤنڈریز ہیں جو آئین نے متعین کر رکھی ہیں ان میں واپس لوٹ آئیں اور اپنی حدود نہ خود کراس کریں نہ دوسرے کو وائیولیٹ کرنے دیں. اور ایک شفاف اور شفاف الیکشن یہ 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، اس کا ارینج کیا جائے اور عوام جس کو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے. اور غالب امکانات یہ ہیں کہ یہ ملک بھی چل نکلے گا، یہ عوام بھی جو ایک غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ان کے اندر بھی کسی حد تک ایک سیٹسفیکٹری پیدا ہو جائے گی، اطمینان آ جائے گا. مل کر دعا کریں گے. آپ کے بارے میں جو لوگوں کا ایک خیال ہے یا یقین ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ شاید ریموو ہو جائے اور آپ سے بھی پھر سے پہلے کی طرح آپ سے یہ عوام
محبت بھی کرنے لگے اور آپ کو سر آنکھوں پہ بھی بٹھائے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ خواجہ پاکستان سے محبت کی ہے، اپنی تندرستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے جو بنیادی حقوق تھے ان سے محرومی کے باوجود بھی یہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ہمارا ملک ایٹامک پاور ہے، اسی بات پہ یہ فخر کرتے تھے۔ آخر پھر کون سے ایسے حالات پیدا ہوئے جن کی بدولت یہ چیزیں ان کے ذہنوں سے نکل گئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بغض، تنقید ان کے دل و دماغ میں آنے لگی اور وہ پھر بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ملک کو آنے والی جو متوقع ایک آگ دکھائی دے رہی ہے، خدا کے لیے اس سے ملک و قوم کو بچا لیں، نہیں تو یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہمارا لیڈر عمران خان ہے، یہ آپ جو حالات پہنچ چکے ہیں، یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پوزیشن میں ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہوتے۔ اور جس ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کا جو رسپونڈ ہے ان میں اگر شدت آ رہی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جنگ سے آپ اپنی فتوحات حاصل کر لی؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قوموں کے دل جیتنے ہوتے ہیں، اور قوموں کے دل جیتنے میں آپ بالکل فلاپ ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو ہے جو ذہنی طور پہ آپ کو ایک بند کوٹری میں، ڈیتھ سیل میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن یقین جانیے وہ آج بھی جیل کے اندر بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کے دلوں کے حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ 25 کروڑ عوام کے دل جیت چکا ہے۔ وہ 25 کروڑ عوام اب بھی وہ اپنا جو وزیر اعظم ہے وہ عمران خان کو تصور کرتے ہیں، اور پاکستان کی حد تک بھی نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں، جہاں دنیا کی بہترین یونیورسٹی، وہاں کے تھنک ٹینک یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس وقت عمران خان بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو اس کیلیبر کا ہے کہ وہ ہماری یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے۔ جب جس شخص کے حالات ایسے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی شخصیت سے آپ خدا کے لیے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے، اس ملک و قوم کا دنیا میں نام روشن کرنے کے لیے عمران خان جیسی شخصیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔